أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا بالدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الزمر، آیت نمبر 64 سے 75. جہاں پہ سورت کمپلیٹ ہو رہی ہے وہاں تک ہم اس کو کریں گے. اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے ہماری ہر کوشش کو. شروع کرتے ہیں سورہ الزمر آیت نمبر 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، افغیر کیا، فا پھر، غیر اللہ غیر اللہ کے بارے میں بریکٹس میں سمجھا دیا کیا مطلب فغیر اللہ کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھے. تأمرونی میں اس کو ہم اس طرح بریک کریں گے کہ تا پہلے اور پھر تأمرون. تأمرون کا مطلب ہوتا ہے تم حکم دیتے، جیسے امر یا امرو کا مطلب ہوتا ہے ٹو آرڈر. تا پہلے اور اونا بعد میں ہو تو اس میں تأمرونا ہے، نون پہ تشدید ہے تو بیسیکلی دو نون ہے. ایک نون تأمرونا کی ہے جس کے میننگ ہے تم حکم دیتے ہو، اور پھر ایک نون ہے اٹیچ پروناؤن کی جس کے میننگ ہوتے ہیں نی مجھے، جیسے تأمرون تم حکم دیتے ہو اور اٹیچ پروناؤن ہے نی مجھے. تو اسی لیے نون پہ تشدید ہے کہ ایک نون جو تأمرون فعل کی ہے پورے اور ایک اٹیچ پروناؤن ہے ساتھ نی، تم حکم دیتے ہو مجھے اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلوں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحی وحی کیا گیا. اوحی جو ہے فعل مجہول ہے، اوحی انزلہ تو یہ کامن قرآن میں ہے مگر یہ فعل مجہول ہوتا ہے. اوحی ماضی مجہول ہے، اوحی وحی کیا گیا. الیک کی طرف آپ کے، و الا اور طرف الذین ان لوگوں کے جو من قبلی کا آپ سے پہلے تھے. لئن البتہ اگر اشرکتا شرک کیا آپ نے، فعل ماضی کے آخر میں تا پہ زبر ہو تو اس کا مطلب آپ نے تم نے، لَيَحْبَطَنَّ یقیناً ضرور ضائع ہو جائے گا. اب اس میں دو ایمفیسز آ رہے ہیں. یقیناً اس میں لام کی ٹرانسلیشن ہے جس کی ہم عام طور پہ البتہ بھی کرتے ہیں، یقیناً ایک ہی بات ہے. اپنی نون پہ تشدید جب آتی ہے تو ڈبل ایمفیسس ہو جاتا ہے، اس سے ضرور کی میننگ آ جائے گی. حبتا یحبتو جو ہے یہ روٹ ورڈ، یہ جو حبتا روٹ ورڈ ہے تو حبتا یحبتو کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہو جانا، ٹو بیکم ورتھ لیس. اور اس یہ قرآن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم اس میں دیکھتے ہیں کون سی اس کی یعنی ٹو بیکم ورتھ لیس ہوتا ہے، اس کی میننگ ضائع ہو جانا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں نظر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیت کی اور اس کی ملاقات کا. فَحَبِطَتْ تو ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال. تو حبط یحبطو ضائع ہونے کے لیے آتا ہے اور اعمال کے ضائع ہونے کے لیے بیسیکلی یوز ہوا ہے قرآن میں یہ کئی دفعہ. جیسے کہ ایک دفعہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ ان کے تحبطا ضائع ہو جائے اعمالکم تمہارے اعمال. تو اس میں بھی یہی اعمال ضائع ہونے کے لیے آ رہا ہے. اور یہاں پہ لئن اشرکتا البتہ اگر شرک کیا آپ نے، لیحبطن یقیناً ضرور ضائع ہو جائے گا. اور کیا ضائع ہو جائے گا؟ اس کا جو ڈور ہے کہ وہ ہے عمل، کیونکہ عمل پہ مرفوع حالت میں پیش ہے. یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں لیحبطن، البتہ وہ ضرور ضائع ہو جائے گا. اس میں یا کی ٹرانسلیشن وہ ہوتی، مگر چونکہ اس کا جو ڈور ہے کہ کیا چیز ضائع ہو جائے گی فوراً بعد مرفوع حالت میں پیش دکھ رہا ہے یہ آ رہا ہے، تو اس کا اس لیے ہم نے وہ کی ٹرانسلیشن الگ نہیں کی بلکہ ہم نے لکھا لیحبطن البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا اعمالو کا عمل آپ کا. جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ اس کی ضمیر جو ہے کدھر اشارہ ہے اس کا، اور اس طرح ہمیں اور چیزوں میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے کہ مرفوع حالت اگر فعل کے فوراً بعد ہے تو اس کا ڈور ہوتا ہے، اور ڈور میں یہ عمل ہے یہاں پہ ڈور کہ البتہ ضرور ضائع ہو جائے گا عمل آپ کا.
ولا تکونن اور یہ بھی اسی طرح ہے، اور یقیناً ضرور، اور نہیں ضرور کی تو نون تشدید ہوتا ہے نا، ضرور کا لا یقیناً نون تشدید ضرور اور تا ہو گئی آپ کی، لتکونن یقیناً ضرور آپ ہو جائیں گے من خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے. خاسر فاعل کا وزن ہے، ٹرانسلیشن والوں کا بھی کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا یہ آپ کو قرآن میں کئی دفعہ یہ نظر آتا ہے ولا تکونن ولا یسألن ولا یحبطن، جو بھی اس طرح آتا ہے. تو جب اس طرح آتا ہے اس میں نون تشدید سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے اس سے ہمیں سنگولر اور پلورل کا پتہ چلتا ہے. جیسے اگر نون تشدید سے پہلے زبر ہو تو اس کا مطلب ہے یہ واحد ہے، اور اگر یہاں پہ بھی نون تشدید سے پہلے ہمیں زبر دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب یحبطن عملک، یقیناً ضرور ضائع ہو جائے گا عمل آپ کا. تو وہ سنگولر میں جیسے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی ولا تکونن اور البتہ ضرور آپ ہو جائیں گے، تو ایک واحد کی بات ہو رہی ہے. تو اس حرکت سے ہمیں واحد کا پتہ چلتا ہے. اور اگر اس کے اوپر پیش ہو، نون تشدید سے پہلے پیش ہو تو پلورل میں چلی جاتی ہے بات. جیسے کہ آپ اگر سورہ جو حتی یعلمون فسیعلمون سورہ تکاثر کے آخر میں دیکھیں گے تو اس طرح آپ کو نظر آئے گا کہ اگر اس نون تشدید سے پہلے پیش ہے تو یہ تم سب پلورل میں بات ہو جائے گی. صرف ایک سمجھنے کے لیے بات ہے، اس سے ٹرانسلیشن اور آسان ہوتا جاتا ہے الحمدللہ، اور اللہ آسان کرنے والا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 666. بلکہ اللہ ہی کی فعبد پس عبادت کیجیے. پس فعبد فعل امر ہے، واحد مذکر کو فعل امر کیا جا رہا ہے. فعبد پس عبادت کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ دیا آپ عبادت کیجیے. وکن اور ہو جائیے، یہ بھی فعل امر ہے. جس طرح قل کہہ دیجیے، کن کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے تو کن ہو جائیے. من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. وما اور نہیں، قدر انہوں نے قدر کی، جیسا قالو انہوں نے کہا، قدرو انہوں نے قدر کی، اور قدر کرنا یہ ویلیو کرنا. اللہ کی حق کا جیسے حق تھا قدر ہی اس کی قدر کا. یہاں پہ رک کے واقعی ہم یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، ہم نے بھی قدر نہیں کی آپ کی، جیسے کہ آپ کے قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حق ادا کرنے والا بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرنے والا بنایا. والارض اور زمین جمیعاً ساری کی ساری قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی. ہو تو ہو گیا اس کی، قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں. جو آپ کے گرپ میں جو چیز قبضے میں ہو وہ بھی اس کے آپ کے گرپ میں ہوتی ہے تو قبضہ مٹھی کو کہا جاتا ہے. جیسے آپ کا جو ہینڈ فل ہوتا ہے اس کو، یہاں پہ ہے قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی. قرآن میں اور دیکھتے ہیں اس سے قریب کہاں پہ ملتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 ہے. اس میں جب سامری جادوگر نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا تھا، فَقَبَضْتُ تو میں نے اٹھا لی قبضۃً ایک مٹھی. اس میں قبضہ مٹھی کے لیے آیا ہے، ایک مٹھی اٹھا لی جس طرح، تو مٹھی کے لیے قبضہ یہاں پہ بھی آیا ہے. اور جو ویسے تو جو ہم جس چیز پہ قبضہ کرتے ہیں ہم اپنی قبضے میں لے لے تو مٹھی میں جیسے گرپ میں لے لیتے ہیں بیسیکلی. تو ارض جمیعاً اور زمین ساری کی ساری قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کی گرپ میں ہوگی. یوم القیامت دن قیامت کے. والسماوات اور آسمان مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے. مطویات کا روٹ ہے تا واو یا توا یتوی. توا یتوی جو ہے یہ روٹ ورڈ قرآن میں 5 دفعہ ہے. 2 دفعہ تون وادی توا جو ہے وادی توا اس طرح 2 دفعہ ہے، اور 3 دفعہ اس میننگ میں آیا ہے توا یتوی جو ہم پڑھیں گے. اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو فولڈ، یعنی فولڈ ہونے سے تعلق ہوتا ہے اس کا، ریپ لپٹنے سے. اب جیسے یہاں پہ مطویاتن تو لپٹے ہوئے ہوں گے، لپٹے ہوئے ہوں گے یعنی کہ فولڈڈ ہوں گے. یہ اس طرح تو قرآن میں 1 دفعہ آیا، مگر اور 2 دفعہ اسی میننگ میں آیا ہے. وہ ایک ہی آیت کو دیکھتے ہیں ہم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہے. اس میں ہے یوما جس دن نطوی ہم لپیٹ دیں گے. نون ہم کی ہوگی اور توا یتوی لپیٹنے کی میننگ ہم لپیٹ دیں گے. السماء آسمان کو کطوی مانند لپیٹنے کے. تو لپیٹنا طوی اسی روٹ ورڈ سے اسم ہو گیا طوی یعنی لپیٹنا، اور یہ فعل. تو قرآن میں 3 دفعہ توا یتوی اس میننگ میں آیا لپیٹنے کے میننگ میں، اور 2 دفعہ وادی توا کے لیے. تو یہاں پہ اسم کی طرح لپیٹنا، یہاں پہ نطوی ہم لپیٹ دیں گے فعل کی طرح 1 ہی دفعہ آیا ہے. اور 1 دفعہ یہ جو ہمارا لیسن ہے مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے.
فولڈڈ ہوں گے، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور وہ بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ونفخا اب پھونکا جائے گا، نفخا بھی جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، جیسا فعلا کا وزن ماضی مجہول ہے، نفخا پھونکا جائے گا، اٹ ول بی بلون فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، فصعقہ تو بے ہوش ہو جائے گا، فا تو صعقہ جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں، جب یہ فعل کی طرح سواد عین قاف روٹ ورڈ آیا قرآن میں، اس کے میننگ ہے ٹو فینٹ، جیسے بے ہوش ہو جانا، یہ قرآن میں 2 دفعہ فعل کی طرح آیا ہے، اور باقی دفعہ کبھی یہ سائقہ کے نام سے بھی بہت دفعہ ہے، سائقہ ہوتا ہے وہ جو تھنڈر بولٹ ہوگا، تو اس میں بجلی کی جس طرح سائقہ بھی کر کے آیا ہے، مگر فصائقہ تو بے ہوش ہو جائے گا، فینٹ ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ یہ فعل کی طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم، سورہ الطور کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں بھی ہے فذرہم ان کو چھوڑ دیجئے جہاں کے وہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں، فیہ جس میں یسعقون وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یہ مجہول کا وزن ہے تو جس میں یہ بے ہوش کیے جائیں گے، تو فعل کی طرح ایک دفعہ ہے یہ سورہ طور میں آیت نمبر 45 میں، اور ایک دفعہ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 میں بھی اسی معنی میں نظر آئے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ تجلی کی تھی، جب حضرت موسیٰ پہاڑ پہ تجلی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو کر دیا تھا ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقہ بے ہوش ہو گئے، تو یہاں پہ بھی یہ اسم ہے صاعقہ، لیکن اس میں فینٹ ہونے کی میننگ ہے، تو 3 دفعہ ہم قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے ہوش ہونے کے، فینٹ ہونے کی میننگ میں، فصعقہ تو بے ہوش ہو جائے گا، من جو کوئی، فی السماواتی ومن فی الارض جو کوئی آسمانوں میں، جو کوئی آسمانوں میں ہوگا اور جو کوئی زمین میں ہوگا، الا مگر من جس سے شاء اللہ چاہے اللہ، ثم پھر نفخا پھونکا جائے گا فیہ اس میں، اخرى دوسری مرتبہ، اخرى کی میننگ ہوتے ہیں ادر ٹائم، یعنی کہ another جیسے اخرى دوسری مرتبہ، فاذا تو یکایک، فاذا ہم فاذا، اذا جو ہے زیادہ تر میننگ ہوتے ہیں جب، لیکن کبھی اذا کے میننگ یکایک بھی ہوتے ہیں، اذا فجائیہ کہلاتا ہے وہ، یکایک سڈنلی کے میننگ میں، جیسے فاذا ہم بالساہرہ تو یکایک ایسا ہو جائے گا، تو یہاں پہ یہی میننگ ہے، فاذا تو یکایک ہم وہ قیام کھڑے، نماز میں بھی ہم قیام کرتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، واشرقت الارض اور چمک اٹھے گی زمین، اشرقت اصل میں تا ملانے کی زیر ہے، اصل میں یہ تا پہ جزم تھی جو مؤنث کی تا تھی، لیکن ملانے کی وجہ سے تا پہ زیر دکھ رہی ہے، تو اشرقت جو ہے یہ فعل ہے، شین را قاف روٹ ورڈ سے قرآن میں ایک ہی دفعہ فعل ہے، بس یہیں پہ فعل ہے، باقی دفعہ تو مشرق ہے، اشراق، اس طرح کے لفظ آپ کو ملیں گے، لیکن فعل کی طرح شین را قاف ایک ہی دفعہ قرآن میں، اور اس کے مطلب ہے ٹو شائن، چمکنا جیسے، تو وہ اشرقت اور چمک اٹھے گی، شائن ہوگی۔ اب تا ساکن مؤنث کی کس کی طرف اشارہ ہے؟ ارض کی طرف، کیونکہ زمین اور آسمان دونوں عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہاں پہ زمین ہے تو وہ اشرقت الارض اور چمک اٹھے گی زمین، تو یہ ایک ہی دفعہ اس میننگ میں ہے، بنوری نور سے ربیہا اپنے رب کے، اب یہ پھر ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مؤنث کی ضمیر زمین کی طرف، اپنے یعنی کہ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی زمین، ووضع اور رکھ دی جائے گی، وضع بھی فعل امر ہے، جیسے اوحیا، نفخا، وضع، تو یہ فعل امر نہیں، فعل مجہول ہے، بیسیکلی فعل مجہول ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، وضع رکھ دی جائے گی۔ واو داد عین میں رکھنے کے میننگ آتے ہیں، جیسے وضع حمل رکھتے ہیں نا، تو اس میں تو یہاں پہ چونکہ کتاب رکھنے کا ذکر ہے، الکتاب، تو وضع رکھ دی جائے گی کتاب۔ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اس میں بھی دیکھتے ہیں، جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں آیت نمبر 49 میں نظر آتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور رکھ دی جائے گی کتاب، پھر تم دیکھو گے کہ مجرمین جو ڈر رہے ہوں گے اس سے، تو وُضِعَ الْكِتاب یہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں، اور وہی مجہول کا صیغہ کہ رکھ دی جائے گی کتاب۔ وَجِیءَ اور لائے جائیں گے، جی جو ہے قرآن میں 2 جگہ نظر آتا ہے، زیادہ تر ہم اس کا فارم دیکھتے ہیں جا جس طرح اس کا ہم اس کو جو اس فارم میں دیکھتے ہیں، جاؤ، بہت دفعہ دیکھتے ہیں قرآن میں، وہ ایکٹیو ورژن ہے،
جی آ جو ہے یہ ایک تو پہلی بات ہے مجہول ورژن ہے، اور 2 دفعہ بس قرآن میں آپ کو یہ نظر آئے گا وجی آ. اچھا جیم یا حمزہ روٹ ورڈ، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ جب اکیلا آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو کم، جیسے جا آ کا مطلب آنا. لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہو فوراً بعد جیم یا حمزہ کے روٹ ورڈ کے بعد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ یعنی کہ لانا. تو اسی لیے یہاں پہ چونکہ جیم یا حمزہ کے بی آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن ٹو برنگ کے معنی میں لائے. وجی آ اور لائے جائیں گے بن نبیین، تو اس بی کا الگ سے ٹرانسلیشن نہیں کرتے، اس کے بیسیکلی میننگ اس کو چینج کر دیا، اور لائے جائیں گے بن نبیین انبیاء و شہداء اور گواہ، یہ اس سے بھی اٹیچ ہے. اسی طرح یہ جی آ دوسری دفعہ قرآن میں ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں وجی آ اور لائی جائے گی اس دن بی جہنم. اس میں بھی جی آ کے بعد یہ بی جہنم، جہنم سے پہلے بی ہے، اس سے وہی ہے برنگ کے میننگ ہو جائیں گے، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. اور یہاں پہ لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وقودیا اور فیصلہ کر دیا جائے گا. پھر اگین ودیا قدیا، اور آپ نے نفیقہ پڑھا تو یہ بھی مجہول، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، سیم وزن چل رہا ہے، قدیا فعلا نفیقہ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا. قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے میننگ میں وہی آتا ہے. سب کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں ایک جیسی لگ رہی ہے. فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم درمیان ان کے بالحقی ساتھ حق کے، وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. اب یہ والا جو صیغہ ہے جس میں یا تا پہ پیش ہو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ مضارع مجہول ہے. اوپر والے ماضی مجہول کے صیغے تھے، مگر مضارع مجہول تو ایک ہی طرح کی شکل ہوتی ہے اس کی. تو لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. جو مجہول ہوتا ہے اس میں جو اس کا ڈوئر ہوتا ہے نا وہ مجہول ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا کہ کون سا. تو یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، اور کون ظلم کرنے والا ہے یا نہیں کرے گا وہ اس میں مسٹری نہیں پتا. تو یہی انداز ہوتا ہے مجہول کا، اس لیے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر سکیں. وہ وفیت اور پورا پورا دیا جائے گا. پھر دیکھیں ویسے یہ ٹرانسلیشن دیا جائے گا، کیا جائے گا، لائے جائیں گے، کیا جائے گا، تو پھر یہ بھی کیا ہو گیا، مجہول ہو گیا. اور وفیت بھی ودیا کی طرح وفیہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا ہی صیغہ ہے. تا ساکن مؤنث کی آخر میں وفا، یہ جب وافا یا روٹ ورڈ ہے، وافا یا روٹ ورڈ جب وفا یوفی کر کے آتا ہے، یعنی فا پہ تشدید کے ساتھ وفا یوفی کر کے جب آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو پے ان فل، پورا پورا دینا. اور چونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے تو اس لیے ٹرانسلیشن ہے پورا پورا دیا جائے گا. دے ول یعنی کہ ریپیڈ ان فل. یہاں پہ یہ ٹرانسلیشن دکھ رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہم جیسے اس کا ایکٹیو ورژن سورہ فاطر کی آیت نمبر 30 ہے، لیوفیہم تاکہ وہ پورا پورا دے انہیں. یہاں پہ ایکٹیو ورژن ہے یوفی، وہ پورا پورا دے انہیں، تو اس میں پورا پورا دینے والا وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اور دے گا انہیں. تو اسی لیے یہ ایکٹیو ورژن ہے، اس میں ٹرانسلیشن اس طرح ہوتی ہے وہ پورے پورے دے انہیں ان کے اجر. لیکن جب مجہول ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے، بلکہ یہ بھی مجہول نہیں ہے، یہ بھی صحیح معروف ایکٹیو ورژن ہے نارمل کہ تاکہ وہ پورا پورا دے انہیں. اس کی ٹرانسلیشن پورا پورا دے کر کے کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ وفا یوفی مجہول کے صیغے میں آئے، جیسے وفیت ہے یا تو وفا کر کے قرآن میں آتا ہے مجہول کا صیغہ، تو اس کے مطلب پورا پورا دیا جائے گا. اب آپ اس میں سے یہ سمجھیں کہ جو مجہول کی ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ کو اس طرح یاد کرنا، ہائی لائٹ کر کے. کل نفس ہر نفس کو، یہ تا ساکن جو مؤنث کی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے. عربی میں نفس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو وفیت تو پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما جو عملت اس نے عمل کیا ہوگا. تا ساکن مؤنث کی ہے یعنی کہ اس نفس نے عمل کیا ہوگا. وہ ہوا اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے. عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اکبر زیادہ بڑا ہے، اصغر زیادہ چھوٹا ہے، اظلم زیادہ ظالم ہے، اور عالم زیادہ جانتا ہے. بما جو کچھ یفعلون وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 71 میں سیقہ اور ہاکے جائیں گے. سیقہ کا روٹ ورڈ ہے سین واو قاف. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اور اس کا ٹو ڈرائیو کے میننگ آتے ہیں. جب یہ فعل کی طرح آتا ہے تو اس کے میننگ آتے ہیں ٹو ڈرائیو، ہاں چلانا یا ہانکنا. تو اب جس طرح یہاں پہ وسیقہ اور ہانکے جائیں گے. اچھا یہ تو مجہول کا صیغہ ہے، جیسے جی آ سیقہ، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے. اس میں آپ لکھ لیں، آج بہت سارے مجہول کے صیغے آ رہے ہیں.
ہانکے جائیں گے، یعنی کہ کون ہانک رہا ہے یہ نہیں پتا، مگر ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا. تو اس میں ٹرانسلیشن بھی اس طرح ہے، 2 دفعہ ادھر آئے گی اس آج میں. اور جگہ دیکھتے ہیں ہم قرآن میں ہانکنے کے معنی میں 1-2 دفعہ کہاں نظر آتا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 86 ہے، اس میں ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. تو نسوقو ہم ہانک لے جائیں گے، ایکٹیو ورژن نارمل ہے یہ، تو ہم ہانک لے جائیں گے. تو اس میں ڈرائیور آپ کو نظر آ رہا ہے، ہانکنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہانک لے جائیں گے. تو یہاں پہ ایکٹیو ورژن ہے کیونکہ اس میں مجہول، اس میں آپ کو ڈوئر پتہ چل رہا ہے. اسی طرح ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 6، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے یہاں پہ. کأنما گویا کہ یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے الی الموت، موت کی طرف. اور کون ہانک رہا تھا وہ بھی یہاں پہ مجہول ہے، نہیں پتا. تو یساقون یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک، تو ہانکنے کی میننگ آپ نے دیکھی ادھر. اب دوبارہ دیکھتے ہیں وسیق، اور ہاکے جائیں گے الذین، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی جہنم، طرف جہنم کے، زمرہ گروہ در گروہ. زمرہ اس صورت کا نام بھی ہے، روٹ ورڈ زامی امرا ہے. قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ اسی صورت میں ہے بس، اور کہیں آپ کو زمر نہیں نظر آئے گا. اس کے میننگ گروپس ہوتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، جاؤہا، جاؤ 2 حصوں میں ہم اس کو پڑھیں گے. جاؤ جیم یا حمزہ جس کے میننگ ٹو کم ہوتا ہے، تو جاؤ واو ساکن بتا رہا ہے وہ جمع میں جب آ جائیں گے. اگر جا ہوتا وہ سنگولر ہوتا، جاؤ وہ آ جائیں گے اور ہاں اس کے پاس. اب وہ مؤنث کون ہے جس کے پاس وہ آ جائیں گے؟ جہنم. عربی میں نار، آگ، جہنم کے سارے نام، سعیر، جتنے بھی جہنم کے لیے نام آتے ہیں سب کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، فیمنن. تو اسی لیے جاؤہا وہ آ جائیں گے ہاں اس جہنم کے پاس. فتحت کھول دیے جائیں گے. فتحا یہ بھی نفخا مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول ہے. فتحا نفخا، تو یہ اس کے میں کھول دیے جائیں گے. تا ساکن جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے جو چیز کھول دی جائے گی. وہ کیا ہے؟ مؤنث کی چیز. ابوابها، ابواب مؤنث کے ہے، یعنی اس کی طرف ہے فتحت کھول دیے جائیں گے ابواب دروازے. اور کس کے؟ ہاں اس کے. یہ ہاں مؤنث تو ہم پہلے والی چیز جو پڑھ رہے ہیں جہنم کے لیے، لیکن جو تو کھول دیے جائیں گے ابوابھا دروازے اس کے جہنم کے. وقالا اور کہیں گے، کیونکہ آگے پلورل میں ہے ٹرانسلیشن اس لیے ٹرانسلیشن کہیں گے کر کے کر رہے ہیں، ورنہ قالا کا سنگولر کے لیے بھی عام طور پہ ہوتا ہے نا اس نے کہا. لیکن چونکہ اس وقت کہنے والا آگے آپ پلورل میں دیکھیں گے حسنتو، تبھی ہم ٹرانسلیشن اردو میں کر رہے ہیں. اور کہیں گے لہم انہیں. جب بھی قالا یقولو قلتم قلنا قاف و لام روٹ کے بعد لا یا لی آتا ہے تو کس سے؟ قالا کہیں گے، لہم ان سے کہیں گے. تو یہ لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب کس سے کہیں گے؟ قالا لہم ان سے. اور کون کہے گا؟ وہ اس کے بعد فعل کے بعد مرفوع حالت میں آ رہا ہے. مرفوع حالت یہ تا پہ جو پیش ہے اس سے پتہ چل رہا ہے. خزنتھا، یہاں سے ہم اس کو بریک بھی کریں گے. خزنتو دربان، ہاں اس کے جہنم کے. ٹھیک، خزنتو قرآن میں 4 دفعہ ہے. یہ خزنہ خازانون روٹ ورڈ ہے، اور خزنتو کا مطلب کیپرز، اور کیپرز آف ہیل کے لیے آیا بیسیکلی، یعنی دربان ہیل کے. اور یہ پلورل ہے، یعنی یہ لگتا ہے ایسا جیسے کہ یہ سنگولر ہوگا مگر بیسیکلی یہ پلورل ہے، جمع. تو تبھی ٹرانسلیشن کا ہے وقال لہم خزنتھا، اور کہیں گے انہیں دربان اس کے. قرآن میں یہ 4 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہ رہا، ایک دفعہ آپ نیچے یہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ یہ دربان جنت کے ہیں، بلکہ کیپرز آف جنت کے لیے بھی آیا ہے. تو یہاں پہ دربان جنت کے ہیں. تو 2 دفعہ تو آپ نے یہیں پہ دیکھیں گے، اور 2 دفعہ قرآن میں اور ہے. ایک سورہ ملک میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ایگزامپل. سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں ہے، جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی جہنم میں تو سوال کریں گے ان سے خزنتھا، ان کے داروغہ چوکیدار. داروغے پلورل ہے تو داروغے جو ہے وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا کیا؟ اگر آپ دوبارہ وہی آئے گا، وہی پوچھ رہے ہیں جہنم والے جو آگے اس میں پوچھا تھا سورہ ملک میں. وقال لہم خزنتھا، اور کہیں گے انہیں ان سے دربان اس کے جہنم کے، الا نہیں یأتکم آئے تھے تمہارے پاس رسول کچھ رسول، پلورل ہے یہ، منکم تم میں سے، یتلونا وہ جو پڑھتے، علیکم تم پر آیات آیات، ربکم تمہارے رب کی، وینذرونکم، وینذرونا یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع کا صیغہ، ینذرونا وہ ڈراتے، وارن کرتے، اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی. ھذا کی ٹرانسلیشن اس کی ہے،
یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن حقت ثابت ہو گئی، یہ تاساکن مؤنث کی ہے، اور آخر آگے کون سی چیز آ رہی ہے جو مؤنث ہے؟ کلمہ، جس چیز کے آخر میں گولتا ہو وہ عربی میں مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، تبھی تا ساکن مؤنث کی یہاں پہ یوز ہوا ہے، یعنی کہ حقت ثابت ہوگی، کلمت بات، اور اس کے دور بھی کیا چیز ثابت ہوگی، العذاب عذاب کی، علل کافرین کافروں پر، 72 قیلا کہا جائے گا، قیلا بھی بیسیکلی مجہول ہی ہے، ٹرانسلیشن اس کی کہا جائے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں قیل ادخلوا، قیل ادخلوا، لیکن جب ہم بریک کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے قیلا کہا جائے گا، حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، یہاں پہ زبر یا زیر ہوتا تو یہاں زیر لگتا اور پیش پہ پیش لگے گا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، داخل ہو جاؤ ابواب دروازوں میں، جہنم کے خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، کس میں؟ اگین جہنم میں، فبئس تو کتنا برا ہے، با حمزہ سین روٹ ورڈ، بئس اسی طرح جس طرح مذمت کا فعل کہلاتا ہے، بئس کتنا برا ہے، مثوا ٹھکانہ، مثوا کا روٹ ورڈ ساوا، یا سورہ زمر میں بہت دفعہ آپ نے دیکھا ٹھکانہ رہنے کی جگہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا، میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن والوں کر کے کیا جاتا ہے، تکبر کرنے والوں کا، یہاں پہ رک کے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی پہ تکبر نکال لے، آمین۔ آیت نمبر 73، وسیقہ اور لے جائیں گے، ڈرائیو کے میننگ آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لے جایا جائے گا، مگر ہانکا جانے کے میننگ یوز ہے، کیونکہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو ہانکا جائے گا، جیسے ان کو گھسیٹ کے ہی لے کے جایا جائے گا، لیکن جب متقیوں کو لے جایا جائے گا تو ٹرانسلیشن میں ہانکنے کے بجائے نارمل طریقے سے کہ وہ لے جائے جائیں گے، ڈرائیو کیا جائے گا انہیں بھی، الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے جو ڈرے، ربہم اپنے رب سے، الی الجنتی طرف جنت کے، زمرہ گروہ در گروہ گروپس میں، یہاں پہ رک کے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو تقویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ ہمیں بھی جنت کی طرف کے گروہوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دیں، وہاں پہ ہم جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا وہ آ جائیں گے، جنتی ہاں اس کے بعد، اب یہ مؤنث کون سی ہے؟ جنت کی بات شروع ہوگی، جنت کے آخر میں گولتا ہے، جس چیز کے آخر میں گولتا ہے عربی میں وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، تو جب وہ آ جائیں گے ہاں اس جنت کے پاس، وفتحت اور کھول دیے جائیں گے، اب کیا چیز کھول دی جائے گی؟ وہی سیم چیز، اس کا تعلق ابواب سے، کھول دیے جائیں گے ابواب دروازے، اور کس کے؟ ہاں ہو گئی جنت کے، وقال اور کہیں گے لہم انہیں، ان سے کہیں گے، خزنتها دربان اس کے، اب یہ اس کے یعنی کہ جنت کے، یہاں جنت کی چلے جا رہی ہے، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، طب تم اچھے رہے، طب تم کا روٹ ورڈ ہے تا یا با، تا یا با روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ فعل کی طرح آیا ہے، اور تابا یتیبو کر کے، تو یہ اس کی میننگ 2 دفعہ اور ڈفرنٹ سے میننگ ہے، یہاں پہ جو میننگ ہے اس کے میننگ ہے ٹو ڈو ویل، یعنی ٹو ڈو ویل، تو یہاں پہ جب وہ کہیں گے طب تم اچھے رہے، تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ڈن ویل، کہ تم نے اچھا کیا بڑا، یہ میننگ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، تابا یتیبو جب یہ اس طرح فعل کی طرح 3 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ میں سے ایک دفعہ میں یہ میننگ ہے کہ تم نے اچھا کیا، تم بہت اچھے رہے، ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ڈفرینٹ میننگ، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں نظر آتا ہے کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دے دو خوش دلی کے ساتھ، فَإِن پھر اگر طبنا وہ خوشی سے دے دیں، رضامندی سے دے دیں، تو یہاں پہ ڈفرینٹ میننگ ہے نا کہ وہ دے دیں تمہیں ادا، یعنی کہ مہر واپس کر دیں، جیسے دے دیں، تو یہاں پہ ڈفرینٹ میننگ ہے کہ خوشی سے دے دیں گے، تو یہاں اس کی میننگ بالکل ڈفرینٹ ہے، تو آپ اس کو ہائی لائٹ یاد کر کے کریں، یو ہیو ڈن ویل، ٹو ڈو ویل کے لیے یہ یوز ہوا یہاں پہ، تو تم اچھے رہے، فدخلوہا پس داخل ہو جاؤ، ہاں ان میں، اب یہ ان کون ہے؟ وہی جنت میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوشخبریاں، یہ سلام اور یہ اچھی باتیں ہمارے بھی کانوں میں، ہمارے لیے بھی ڈلے، وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے صدقنا سچا کیا ہم سے، صدقنا اس نے سچا کیا ہم سے، اس میں بھی 2 ضمائر ہیں بیسیکلی،
صدقہ اس نے سچا کیا، اللہ تعالیٰ نے سچا کیا. اس میں اس نے کی میننگ کیسے آئیں گی؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے تو اس میں واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. صدقہ اس نے سچا کیا اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہم سے. اور تو کہ اس نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلے ذکر آ رہا ہے تو اس نے الگ سے اس نے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقنا سچا کیا ہم سے، وعدہ وعدہ اپنا اس کا. وَأَوْرَثَنَا اور یہ بھی اسی طرح ہے، دو اس میں ضمیر ہے. وَأَوْرَثَا وَأَوْرَثَا روٹ ورڈ ہے. اورثا یورث کا مطلب ہے وارث بنانا، تو اورثا اس نے وارث بنا دیا. مگر چونکہ یہاں پہ الذی کے ساتھ پہلے یہ کہ جس نے سچا کیا وعدہ اس نے، اور اورثا اس نے وارث بنا دیا، اٹیچ پروناؤن نہ ہمیں. تو بس صرف سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں دو پروناؤنس کیسے ہیں، اب وہ اس کو کیوں نہیں مینشن کیا جا رہا، کیوں مینشن کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن اور آسان ہو جائے. وارث بنا دیا ہمیں، الارض زمین کا. نتبوؤ ہم جگہ بنا سکتے ہیں. نتبوؤ کا روٹ ورڈ ہے با واو حمزہ. باو اور حمزہ روٹ ورڈ جب اس طرح آتا ہے تبوّا یتبوّؤ کر کے، تبوّا یتبوّؤ، جس طرح اس باب میں جب آتا ہے اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو سیٹل، جگہ بنانا، ٹھکانہ لینا. جیسے اس میننگ میں آتا ہے ٹو سیٹل کے میننگ میں. اگر انگلش میں دیکھیں نون ہم کی ہوگی کیونکہ مضارع ہے تو نون ہم کی ہوگی. نتبوّؤ ہم جگہ بنا سکتے ہیں، من الجنتی جنت میں سے، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں. اللہ اکبر. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 87 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کے بھائی کی طرف سے، ان کے تبوّا ٹھکانہ بناؤ، جگہ تیار کرو. تو اس میں جگہ تیار کرو، ٹھکانہ بناؤ کے میننگ دکھ رہے ہیں. تو تبوّا یہ تبوّع میں سیٹل کرنے کے میننگ آتے ہیں، ٹھکانہ بنانے کی، جگہ مقرر کرنے کے. پھر ایک دفعہ سورہ یوسف میں بھی نظر آتا ہے آیت نمبر 56 میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار کی راہ ہموار کی. یتبوؤ جگہ بناتے تھے، منہا اس میں، جہاں وہ چاہتے تھے. تو یتبوؤ کے میننگ ٹو سیٹل کے میننگ، اور اپنا ٹھکانہ بناتے تھے وہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. تو یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں ہوا تھا، اور یہ جنت والوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنا سکتے، جہاں چاہے جنت میں سیٹل ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. فنعمہ تو کتنا اچھا ہے. جس طرح سا ہے فعل مذمت، ایسا نعمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مدح کے لیے، کہ جس طرح واو کتنا اچھا ہے. اجر العاملین عمل کرنے والوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کی خوشخبریاں دلائے اور ان جنتوں کا وارث بنائے. وَتَرَا اور آپ دیکھیں گے الملائکۃ فرشتوں کو حافین گھیرا ڈالے ہوئے. حافینہ روٹ ورڈ ہا فا فا. قرآن میں یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ حافینہ جس طرح ڈوئرز کے لیے کہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، گھیرا ڈالنے والے ہوں گے جیسے. تو من حول العرشی ارد گرد سے عرش کے. اور ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ اور آیا ہے، اور وہ بھی ہم اس کو جانتے ہیں، اس آیت کو ڈیفرنٹ طریقے سے آیا سورہ کہف میں. سورہ کہف کی آیت نمبر 32 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال بتائی تھی 2 آدمیوں کی جن کے باغ تھے 2 تو ان کے لیے وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو. حففنا گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو. تو اس میں بھی گھیرنے کے میننگ ہے، یہ فعل ہے. اور یہاں پہ یہ حافینہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، من حول العرش ارد گرد سے عرش کے. یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہوں گے، بحمد ساتھ حمد کے، ربہم اپنے رب کی. وقودیا فیصلہ کر دیا جائے گا. پھر وہی اگین فعل مجہول ہے، یہ ماضی مجہول. قودیا فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم درمیان ان کے، بالحق ساتھ حق کے. وقیلا اور کہہ دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہاں پہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ہم بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واقعی صحیح تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور اس راستے پہ چلاتا ہوا اللہ تعالیٰ جنت تک لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے اس راستے پہ چلنا. اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے، جو بھی ہم نے سبق میں کی ہیں اور جو ہم نارملی بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنا قرب عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.